ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے عظیم شہداء کے باہمت لواحقین، پولیس فورس کے ہمارے ریٹائرڈ اور حاضر سرورز غازی، ہماری آرم فورسز کے ریٹائرڈ اور حاضر سرورز غازی، اسپیکر صاحب، ممدد وزراء صاحبان، چیف سیکرٹری صاحب، سرکاری افسران اور یہاں پہ موجود تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مدعو حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج یوم شہداء پولیس کے حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں ان تمام شہداء کو اور ان کے باہمت لواحقین کو، خاندانوں کو، کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آج ہم یہ دن بھی منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں جو ہمارے بچے، ہمارا صوبہ یا ہمارا ملک آج اگر قائم و دائم ہے تو اس کی وجہ یہی لوگ ہیں، اور جتنا بھی ہم ان کو سلامی تحسین پیش کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے فیصلہ کیا کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوگا اور اس کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بہت سی چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار تلقین کی ہے، صبر کی، لیکن ہم صبر نہیں کرتے اور بعض اوقات ہم کچھ ایسی لائن کراس کر جاتے ہیں کسی ایک شخصیت، کسی انفرادی کسی عمل سے، کہ جس پہ ہم ان باتوں کا احساس نہیں کرتے کہ پورے کے پورے نظام کے اندر جو قربانیاں ہیں، جو وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا امن، ہمارا معاشرہ قائم ہے، تو اس احساس کو جس دن ہم دل سے محسوس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن ہم ایک عظیم قوم بن جائیں گے۔ ہمارے اس صوبے کے اندر بالخصوص اور پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس، تو چونکہ میں خود بھی ایک فوجی کا بیٹا بھی ہوں اور ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں، ہماری فوج، ہمارے تمام وہ محکمے جو اس وقت سروسز دے رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف محکموں کے وہ لوگ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی، اور ساتھ ساتھ ہماری عوام کہ جو اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئی جی صاحب نے آتے ہی جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پولیس کے حوالے سے مسائل کا ذکر کیا، اور میں نے ان کو پہلے دن کہا کہ اس مسئلے کے اوپر خزانے میں پیسے ہوں نہ ہوں، لیکن ہماری ترجیح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے، اور انہی بنیادوں پر جو بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی، ہم نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کو کم کر دیں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ آپ مزید بھی لے کے آئیں، انشاءاللہ ہم اور اپنی ترجیحات کو کم کر کے انشاءاللہ اس کو ترجیح دیں گے، کیونکہ جب تک ہماری فورسز مضبوط نہیں ہوں گی، جب تک امن قائم نہیں ہوگا، تب تک ہم ایک خوشحال صوبہ نہیں بنا سکتے۔ الحمدللہ آپ کے لیے بہترین انشاءاللہ اسلحے کے حوالے سے، آپ کے مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، گاڑیاں چاہیے، اس کے لیے ہم نے فنڈ دے دیے ہیں انشاءاللہ، اور مزید فنڈ بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ میں یہاں پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طریقے سے علی صاحب نے ذکر کیا کہ پولیس کے جو شہداء ہیں ان کا جو ASIs کا جو کوٹا ہے، ان کا تمام شہداء کا، چاہے وہ پولیس میں ہیں اور چاہے ہمارا جو اب مرج ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی اب صوبے کا حصہ ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ کو مرج کرنے کے بعد جو کمٹمنٹ کی گئی وہ تو چلے گی، اس کی ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے اور حق ہے ان کا لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت وہ ہمارا حصہ بن چکے ہیں، تو کوئی بھی اگر چیز ہوگی یہاں سے تو صوبے کے اندر سے ان کے لیے اسی طرح ہوگی، اس طرح وہ ایک صوبے کا حصہ ہے۔ اور اس طرح ہمارے جو وہاں پہ خاصہ دار لیویز ہیں، ان سب کا میں اعلان نہیں کر رہا، ان سب کا 100% کوٹا، جتنے بھی اس وقت بچے ہیں ان کے یا بچیاں ہیں، ان کا ASI کا کوٹا منظور ہو چکا ہے۔ اب بال جو ہے وہ آئی صاحب آپ کے کورٹ میں ہے، جلد سے جلد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب ASI
100% जो कोटे के मुताबिक हैं इनको ऑर्डर मिले, ताकि ये अपने वालिदैन की जगह पर आकर एक तो उनके लिए एक एग्जाम्पल बने, मिसाल बने कि जो आगे लड़ रहे हैं इस जंग के अंदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और साथ साथ उस फोर्स में आकर उस फोर्स के लिए भी एक मिसाल बने कि अगर किसी का कोई प्यारा इस मुल्क के लिए अपनी जान दे गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कुर्बानी से पीछे हट रहे हैं, बल्कि हम उससे आगे बढ़ के मज़ीद इंशाल्लाह कुर्बानियाँ दे के इस कौम के लिए इंशाल्लाह मिसाल कायम करेंगे। इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया ट्रैफिक के हवाले से, चालान के हवाले से 10% का जो ऐलान किया उसमें से कि वो शुहदा के लिए होगा, तो मैं ये चाहता हूँ एक तो 10% का लफ्ज़ भी मेरे दिमाग में जब आता है तो मुझे कुछ और सोचे आती है कि 10% सही लफ्ज़ भी नहीं है। तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20% जो है उसमें से आपका जो वेलफेयर है शुहदा के लिए दिया जाएगा, और ये पैसा आपके पुलिस के फंड से नहीं कटेगा, क्योंकि पुलिस के फंड पहले ही कम है। ये पैसा आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा, और उसमें जितना भी वो पैसा बनता है आप वो 20% जो है वो शुहदा के बच्चों के ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारे शुहदा के बच्चे किसी भी अगर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल करें, क्योंकि ये जो कुर्बानी उन्होंने दी है ये हमारे बच्चों के लिए दी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस हाजिर सर्विस है ये हर वक्त, या हमारी फौज है, या हमारे जितने भी लोग इस वक्त फ्रंट लाइन में फोर्सेस के लोग मुकाबला कर रहे हैं इस चीज़ का, तो ये हर वक्त एक ऐसे माहौल के अंदर आजकल की दहशतगर्दी के हालात में फेस कर रहे हैं कि किसी भी वक्त किसी चैलेंज या किसी भी तरफ से कोई भी गोली की तरफ आ सकती है। तो इनका जो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जो इनका एक कैफियत होती है उसको समझें। हम बात बहुत छोटी छोटी बातों पर पुलिस वालों से या फोर्स वालों से, फोर्सेस के साथ अपना रवैया थोड़ा सख्त कर देते हैं। अगर कोई किसी चेक पोस्ट पे खड़ा है और आपकी तलाशी कर रहा है तो आपके लिए कर रहा है, आपके बच्चों के लिए कर रहा है। अगर वो आपकी शनाख्त आपसे पूछ रहा है तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कर रहा है। आप भी उनसे एक ऐसा रवैया, प्यार भरा रवैया इख्तियार करें। और मेरा पुलिस से भी, फोर्सेस से भी गुजारिश है कि आप भी इन लोगों को ऐसे ओन करें, एक प्यार मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता कायम करें कि हम एक मिसाली सुबह भी बने, मिसाली कौम भी बने। मुझे बड़ा दुख होता है बाज़ औक़ात जब मैं देखता हूँ किसी एक इनफरादी वजह से, किसी एक इनफरादी फैसले की वजह से, किसी एक इनफरादी पॉलिसी की वजह से कोई किसी की दिलशिकनी हो जाए तो पूरी फोर्सेस के ऊपर जो है इस तरह के बयान जब आते हैं तो इससे दिलशिकनी होती है उन शुहदा की, लवाहिकीन की, उन गाजियों की, उन लोगों की जिनके बच्चे इस वक्त भी बॉर्डर के ऊपर पता नहीं किस तरह की कैफियत से इस वक्त भी वो मुकाबला कर रहे हैं। और किसी वक्त भी वो खबर आ सकती है कि फलानी जगह पे मुकाबला हुआ और उसके अंदर इतने लोगों को शहीद कर दिया गया हमारे। तो इन सब चीज़ों का एहसास करें, इनको महसूस करें। सिर्फ शुहदा के दिन पे आकर कुछ अपने वो जो जज्बात आप उभरते हैं उनको घर जाकर दोबारा मध्यम ना होने दिया करें, उनको और उभारा करें। यूँ समझें कि हमारा हर दिन, हमारा हर लम्हा वो इन शुहदा के लिए, उन गाजियों के लिए हर वक्त उस तरह का जज्बा और एहसास रखे कि जैसा हम किसी एक मखसूस दिन पे उम्मीद करते हैं। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। और मैं एक मैसेज देता हूँ यहाँ से, आज इस जगह से, ये जो दहशतगर्द जो हमारे फोर्सेस जो हमारी आवाम पे हमले कर रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ से पैगाम देता हूँ कि तुम्हें अगर कोई कह रहा है कि ये जिहाद है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जहालत है, ये जिहाद नहीं है, ये तुम्हारी जहालत है, तुम्हें बताने वाले की जहालत है। तुम एक जहालत के अंदर हो, इस जहालत के अंधेरों से निकलो, अपनी इस्लाह करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो, तुम जिन लोगों से लड़ रहे हो, तुम जिन लोगों को शहीद कर रहे हो, ये तुमसे बहुत बड़े दर्जे के लोग हैं। मैं इन्हें कहता हूं कि अपनी इस्लाह करके इस जहालत से निकलें। और अगर ये समझते हैं, कोई भी ये समझता है कि हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये वो खानदान जो आज यहाँ बैठे हैं, उन शहीदों के जो गाजी यहाँ मौजूद हैं, वो सबूत है इस बात का कि आप कुछ भी कर रहे हो, इंशाअल्लाह हम मुकाबला करते रहेंगे। हम मुकाबला करके एक दिन अमन भी कायम करेंगे, दहशतगर्दी खत्म भी करेंगे, और आखिरी दहशतगर्द तक इंशाअल्लाह वी विल फाइट। हम मुकाबला करके उनको जंग मुआशर करके इल्जाम देंगे। हम अपने शुहदा के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ हैं।
ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی جاہل کی لگائی ہوئی پٹی کے اوپر اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں، تو یہ جہادی نہیں، یہ جاہلیت کے اندھیروں میں ہے، نکلیں اس سے، اپنے لوگوں کو مت مارے۔ اور اگر کسی کو جہاد کرنے کا بہت ہی شوق ہے تو پھر ایسے علماء موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ کرا دیں گے، اگر بہت شوق ہے وہ بتا دیں گے کہ جہاد کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف جہاد جائز ہے، وہاں پہ جا کے کریں اس کو۔ اپنے مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ان لوگوں کو اس طریقے سے مان کر اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو درجات ملیں گے تو کوئی درجات آپ کے نہیں ہیں۔ میں یہاں پر فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں کہ جس صوبے نے فرنٹ لائن کے اوپر پاکستان کی حفاظت کی ہے اور آج بھی کر رہا ہے انشاءاللہ، اور مجھے فخر ہے ان فورسز کے اوپر جو بارڈر سے لے کے ہر کونے اور ہر چوراہے پہ اور ہر چوک پہ کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے مل کے مقابلہ بھی کرنا ہے، ہم نے مل کے ان کو سلام بھی پیش کرنا ہے، ہم نے مل کے ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں۔ اور میں حاجی صاحب سے آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح کی بھی ہمارے اپنے ان جوانوں اور افسران کی سیکیورٹی کے لیے جو بھی طرح کا آپ کو کچھ بھی چاہیے فنڈ، تو ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ وہ فنڈ آپ کو ملیں گے۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے لوائقین، ان کے خاندان، ان کا آگے بڑھنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھائیں، ان کو آگے اس مقام تک لے کے جائیں تاکہ یہ جذبہ قائم رہے۔ یہ یاد رکھیں کہ میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شہیدوں کو اس طریقے کا درجہ نہیں دیں گے تو اس وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ اس وقت تک قربانی دیں گے جب تک ان کو ایک مقام ملے گا۔ ہم نے ان کو سب سے بڑا مقام دینا ہے۔ ان کی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے ملک کے اندر آج سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ باقی لوگ باتیں تو اس حوالے سے بہت ہیں، میں اگر لگا رہوں اور سلام پیش کرتا رہوں، خراج عقیدت پیش کرتا رہوں تو میرے خیال میں الفاظ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی قربانیوں کا وہ صلہ ہم ان کو نہیں دے سکتے۔ لیکن اپنی کیپیسٹی کے اندر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جتنا بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں، اور اپنی ذاتی انا کے لیے یا کسی کی انفرادی کسی حرکت کی وجہ سے ہم فورسز کو، اپنے ان غازیوں کو، اپنے ان ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو، ان افسران کو کم از کم تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ ان کی ہمت کو ہم نے بڑھانا ہے۔ جن لوگوں سے ان کا مقابلہ ہے، اندرونی اور بیرونی سازشیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہیں، ان کا مقابلہ ان سے ہے، ان کو ہماری سپورٹ چاہیے، اور وہ مانگتے بھی کہیں ہم سے، صرف مورل سپورٹ ہی مانگتے ہیں۔ اسلحہ تو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جان اور سینہ تو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، اگر ہم مورل سپورٹ دینے میں بھی ان کو اگر قاصر رہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی ایک زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس صوبے میں ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے، ایک ایسا نظام لانا ہے جس کے اندر مل کے انشاءاللہ تمام چیلنج کا مقابلہ کریں، چاہے وہ ترقی کے حوالے سے ہیں، امن کے حوالے سے ہیں، خوشحالی کے حوالے سے ہیں، روزگار کے حوالے سے ہیں، اور انشاءاللہ میں یقین ہے کہ مل کے ہم اسی طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم ان سب چیلنج کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، لیکن ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری نیت اگر ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم ان تمام چیلنج کو انشاءاللہ میٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ وہی مقاصد حاصل کریں گے جو ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت کسی ایسا عہدہ جو ہمیں دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے۔ آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگلا جب انشاءاللہ ہمارا کہیں پر بھی اس طرح کسی پروگرام میں انشاءاللہ سامنا ہوگا تو آئی جی صاحب ان تمام لوگوں کے آرڈر جو ہے ASI کے 100% جتنے بھی ہیں وہ ان کو مل جانا چاہیے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے جتنے بھی پولیس کے شہداء کے بچے جہاں جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سب کے تعلیم کے لیے اگر آپ کو اس فنڈ کے علاوہ اور فنڈ بھی چاہیے تو آپ اپلائی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں ترقیاتی اسکیمیں کم کر کے پہلے ان کے بچوں کی تعلیم کو اور ان کی سہولیات کو ترجیح دوں گا، کیونکہ یہ وہ ترقی ہے جو اصل ترقی ہے، یہ وہ منزل ہے جو اصل منزل ہے۔ اور میں یہاں سے آخر یہ اعلان کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ شہید کا بچہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر کسی بھی دفتر میں جائے گا تو اس کو ترجیح دی جائے گی، ان کی فیملی کو ترجیح دی جائے گی، ان کی بات پہلے سنی جائے گی، ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے گا، اور ترجیحی بنیادوں پر شہیدوں کے بچوں اور ان کی فیملیز کے لیے ایک وہ مقام، ایک وہ ریسپیکٹ دی جائے گی جو کہ ثابت کرے کہ ہم ان کو ایک ایسے گریڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو ان کا حق بنتا ہے۔ انشاءاللہ
اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے، جس طرح جیسے کہ صاحب نے بتایا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی شہداء کے لیے ایک علیحدہ سیل بنایا جا رہا ہے، تاکہ اگر کہیں پہ کسی بھی وجہ سے، کیونکہ پولیس کے سسٹم کے ساتھ وہ بھی بہت سارا نظام چلانا ہوتا ہے، مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو ایک اور سیل بنے گا ہوم ڈپارٹمنٹ میں، جس کے اندر صرف وہ شہیدوں کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے انشاءاللہ کام کرے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔